تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین حضرات، قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 25واں پروگرام ہے جس میں ہم آپ کے سامنے 25ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس پارے کے اندر 20 رکوع پائے جاتے ہیں، اور سورہ حم میم سجدہ کی آخری 8 آیتیں، اس کے علاوہ سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ اس پارے کا آغاز الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور کسی اور کے پاس اس کے وقوع کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر اگنے والے پھل کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے، اور اسی طرح عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم بھی اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، کوئی اور شخص ان باتوں کا علم نہیں رکھتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے دن مشرکین سے فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ شریک، کہاں ہیں وہ معبود جنہیں تم دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے اپنی حاجت روائی کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے تمام چیزیں لے جا کر کے پیش کرتے تھے۔ اس وقت مشرکین کہیں گے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے کبھی بھی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ شورى، جس کے اندر 53 آیتیں اور 5 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 866 کلمات اور 3588 حروف ہے۔ یہ صورت مکے میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب ایک طرف مشرکین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچا رہے تھے، آپ کے قتل کا پلان بنا رہے تھے، تو دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کے بارے میں باتیں چلی آ رہی تھیں، اور اس کے اصول و ضوابط کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اس صورت کے ابتدا میں فرشتے اپنے رب کی پاکی اور عظمت اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں، اپنی مخلوق کے ساتھ کس قدر مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا محبت رکھتا ہے کہ اس کے نورانی فرشتے جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وہی فرشتے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خالقیت
اور اس کے اسماء اور صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے ہیں اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، منتشر کرتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیز ساتھیو، توحید باری تعالیٰ کی اقسام میں سے ایک قسم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات کے اندر تنہا اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں لوگوں کے اندر مختلف گروہ پیدا ہو گئے ہیں، مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ کسی نے صفات کا مکمل انکار کر دیا تو کسی نے صفات کا مکمل انکار تو نہیں کیا، لیکن اپنی طرف سے ان کے معانی اور ان کے مفاہیم کے بارے میں خود اپنی جانب سے متعین کر دیا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اور جو قرآن مجید میں عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، اس سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ثبوت پایا جاتا ہے، وہ لوگ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مثل ہیں، یعنی مخلوق کی صفات کی طرح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے۔ اس طرح سے یہ ساری چیزیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بعض صفات کو مانتے ہیں اور باقی تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں عزیز ساتھیوں، اہل سنت والجماعت کا موقف سب سے بہتر اور سب سے درست اور سب سے صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہی اعتقاد رکھتے ہیں اور اس طریقے سے مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز بتائی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ ہے دین اسلام۔ بس حالات اور قوموں کی قوت و طاقت کے اعتبار سے عبادات کے احکام میں کچھ فرق رکھا گیا تھا۔ ان میں فرقہ بندی کرنا محض علماء کی ضد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم پر، موسیٰ پر اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا صلہ اور اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کا ثمر اور اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو شخص جس مقصد کے لیے، جس ارادے کے لیے، جس غرض و غایت کے لیے محنت کرتا ہے، اسے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو،
ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ عطا کر دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ کافر آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اور اس کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے وہ لوگ عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر اجر دے گا اور اس کا صلہ انہیں آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی زیادہ نرالی ہے۔ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد مومنین کے تعلق سے ان کے چند صفات کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں چاہے چھوٹے گناہوں اور ہر گناہ سے اور ہر طرح کی بے حیائیوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مناسب طریقے سے اسے اس کا جواب دیتے ہیں یا اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتلایا ہے کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کے نتائج ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، ایک ایک باتوں کو لے کر کے چلنا چاہے تو آپ کو کبھی بھی آسانی آپ کے پاس نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بہت ساری خطاؤں کو، بہت ساری گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح دنیا کے انعامات اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اسی طرح سے اولاد کی نعمت کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کسی کو صرف بیٹی سے ہی نوازتا ہے، کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا ہے اور نہ ہی بیٹی سے نوازتا ہے، بلکہ اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس میں ہمیں کسی طرح سے فکر کرنے کی یا کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک خوشی ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اسی پارے کے اندر سورہ زخرف کا معاملہ بھی ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر 89 آیتیں اور 7 رکوع پائے جاتے ہیں، اور اس میں 833 کلمات اور 3400 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس سورت کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری اور ان کے مشن اور ان کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی
دعوت دیتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کرنے کو وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اب جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے تو یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے سر آ گئی ہے۔ ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دین دیں، چاہے وہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور اس دعوت سے کبھی بھی مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی یہ کفر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد عربوں میں بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی لیے جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ منہ چھپا کر کے عوام کے سامنے چلتا تھا، یعنی اپنے چہرے کو نیچے کر کے چلتا تھا، اور لوگوں کے سامنے جانا وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ بعض لوگوں کا معاملہ تو یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس عمل بد سے، اس برے کام سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ مشرکین کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، اور جب یہی بیٹیوں کا تصور ان کے گھروں کے اندر جب پیدا ہوتی تھی تو ایسی صورت میں اس چیز کو وہ کسی طرح سے پسند نہیں فرماتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ اس صورت میں 59 آیتیں اور 3 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا گیا ہے۔ بعض لوگ اس برکت والی رات سے مراد شب برات لیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ خیال بالکل سراسر غلط ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ آیا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، جس کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور انہیں عذابوں کے اندر گرفتار کیا گیا، اور ان کے سارے باغات، سارے چشمے، ساری کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور عیش و عشرت کے جتنے بھی سامان ہوا کرتے تھے، سارے کے سارے سامان یہیں رہ گئے۔ کوئی بھی ان کے مرنے پر یا ان کے غرق آب ہونے پر کوئی بھی آنسو نہیں بہایا۔ عزیز ساتھیوں، اس صورت کے آخر میں کفار کے انجام اور مومنین کے انعام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافروں کے تعلق سے ہے کہ انہیں زقوم کھانے کو دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ کو جلائے گا، اور ان کے سر پر بھی عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جبکہ مومنین کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ پرامن جگہ میں ہوں گے، باریک ریشم پہنے ہوئے ہوں گے اور اونچی جگہوں پر براجمان ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، وہ عیش کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ اسی پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 37 آیتیں اور 4 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 480 کلمات اور 2190 حروف اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے بہت سے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں اور علامتیں پائی جاتی ہیں، ایسے ہی یقین رکھنے والوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں اور علامات پائی جاتی ہیں، ایسے ہی عقل والوں کے لیے صبح و شام کی گردش، آسمان سے اترنے والے بارش جس سے مردہ زمینیں
زندہ ہوتی ہیں اور پیڑ اور پودے لہلہانے لگتے ہیں اور ہواؤں کے چلنے کے اندر چلنے میں علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی ہے اور پاکیزہ رزق سے بھی انہیں نوازا ہے اور جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے، اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی آپ کو کرنا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر کے رہے گی۔ اس دن اللہ رب العالمین منکرین قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور یہ سزا اس لیے انہیں دی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق دنیا کے اندر اڑاتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کی تمام آیات میں ہمیں تدبر کرنے اور اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اور روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اندر ہمت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔